آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت اہم آیت پر بات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ جی بالکل۔ اور اس سے جڑی جو تفسیر ہے اس کے کچھ اقتباسات بھی دیکھیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آیت کا مطلب سمجھیں، یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے اور اس میں زبان کی کیا باریکیاں ہیں۔ بالکل، یہ آیت ان لوگوں کی بات کرتی ہے جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یعنی ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ جی، لیکن فوراً ہی قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ یہ تو بڑا واضح بیان ہے۔ بہت واضح اور ٹوک۔ اچھا، تو یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ تفسیر میں کچھ پس منظر ملتا ہے؟ جی ہاں، تفسیر میں خاص ناموں کا بھی ذکر ہے۔ یہ بنیادی طور پر مدینہ کے منافقین کے بارے میں ہے۔ منافقین؟ ہاں، جیسے عبداللہ بن ابی سلول، معتب بن کشیر، جد بن قیس۔ یہ وہ لوگ تھے جو زبان سے تو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن دل میں نہیں۔ بالکل، دل میں کفر تھا۔ تفسیر یہ بھی بتاتی ہے کہ ان میں سے کئی پہلے یہودی تھے۔ اچھا۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے مگر اندر سے مطلب ان کے خلاف تھے۔ ٹھیک۔ آیت شروع ہوتی ہے ومن الناس سے، اور لوگوں میں سے کچھ۔ اس لفظ الناس میں کوئی خاص بات ہے؟ تفسیر میں اس پر بھی کچھ ہے شاید۔ جی، یہ ایک دلچسپ لسانی نکتہ ہے۔ تفسیر کہتی ہے کہ ناس کی اصل اناس ہے۔ اناس۔ ہاں، اور اس کی جڑ یا تو انس ہے جس کا مطلب ہے محبت، میل جول، مانوس ہونا، اچھا، یا پھر انسا یعنی ظاہر ہونا۔ اب دیکھیں، منافقت کا تعلق بھی تو اسی سے ہے۔ وہ لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، بظاہر مانوس لگتے ہیں، صحیح۔ مگر حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ لفظ کا انتخاب بھی ان کی حالت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ایک لطیف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، الناس میں جو ال ہے نا، الف لام؟ جی الف لام، یہ عام طور پر تو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، د کی طرح، لیکن یہاں تفسیر کہتی ہے کہ یہ جنس کے لیے ہے یا کیٹیگری کا ذکر ہے، وہ قسم جو یہ رویہ اپناتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، ایک اور بات، وہ دعویٰ کرتے ہیں صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا، رسولوں، کتابوں وغیرہ کا ذکر کیوں نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان یعنی توحید اور یوم آخرت پر ایمان یعنی جزا و سزا کا یقین، یہ سب سے بنیادی چیزیں ہیں۔ بالکل، یہ دین کی بنیاد ہیں، اصل ستون یہی ہیں۔ اگر کوئی ان دو پر صحیح معنوں میں یقین رکھتا ہو تو باقی ایمانیات تو ایک طرح سے خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ تو ان دو کا ذکر کرنا گویا پورے ایمان کے ڈھانچے کا ذکر کرنے جیسا ہے۔ تو جب وہ ان بنیادی چیزوں پر بھی جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کا کھوکھلاپن واضح ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر آیت کا اختتام وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں، یہ انداز بڑا قطعی ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اہم ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا وما آمنو، یعنی اور وہ ایمان نہ لائے۔ ہاں، جو کہ ان کے دعوے آمنا کا براہ راست جواب ہوتا۔ اگر وما آمنو کہا جاتا تو مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے ایمان لانے کا عمل نہیں کیا۔ ٹھیک۔ لیکن وما ہم بمؤمنین کہہ کر ان کی پوری حالت یا شناخت کی نفی کی جا رہی ہے۔ اچھا، یعنی وہ مومن ہونے کی کیٹیگری میں ہی نہیں آتے۔ بالکل، وہ اس گروہ سے ہی خارج ہیں۔ یہ ان کی مستقل کیفیت کا بیان ہے کہ وہ مومن ہیں ہی نہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، اور اس پر مزید یہ کہ بمؤمنین میں جو حرف بے لگایا گیا ہے، ہاں، یہ بے عربی قواعد میں یہ زائد بے نفی میں شدید تاکید پیدا کرتا ہے۔ تاکید مطلب زور دینے کے لیے؟ بالکل، مطلب وہ بالکل بھی یہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ مومن نہیں، بلکہ ہرگز مومن نہیں۔ یہ ایک بہت پرزور تردید ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آیت اور اس کی تفسیر ہمیں صرف ظاہری دعوے اور حقیقی ایمان کے فرق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ جی، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ قرآن کس طرح الفاظ کے چناؤ سے اور جملوں کی ساخت سے گہرے معنی پیدا کرتا ہے۔ یقیناً یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف زبان کی بات نہیں ہے، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک سچا یقین ہے، بالکل، دل کا معاملہ ہے۔ بالکل۔ اور قرآن کی زبان کی فصاحت دیکھیں، چند الفاظ میں پوری نفسیاتی اور ایمانی حالت بیان کر دی ہے۔ الناس کا لفظ، پھر وما ہم بمؤمنین کی تاکید، سب کچھ معنی خیز ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، تو اس گفتگو کے آخر میں
ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ ضرور۔ جب قرآن یہاں ایمان نہ لانے کو ایک وقتی فعل کے طور پر نہیں، مطلب وما آمنو نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک مستقل حالت کے طور پر بیان کر رہا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن ہے ہی نہیں، تو یہ بات ہمیں ظاہری اعمال یا زبانی دعووں کے مقابلے میں ایمان کی جو باطنی، گہری اور مستقل کیفیت ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور